اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اس میں سویئر ہیڈ ایک یعنی شدید سر درد ہوتا ہے. ان کو کسی بھی قسم کی لائٹ جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, انہیں کسی قسم کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. جو مائیگرین کا شکار ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ متلی کی شکایت ہوتی ہے یا وامٹنگ. جب ہم ٹریگرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہارمونل چینجز کی, کیونکہ میں نے کچھ ایسی فوڈز ہیں جن کے کھانے سے مائیگرین ٹریگر ہوتا ہے. جو اس میں جو مشہور فوڈز ہیں ان میں ایک تو ہیلدی لائف اسٹائل از ریلی ویری امپورٹنٹ, تاکہ یہ مائیگرین کے جو سویئر اٹیکس ہیں ان کو ہم آپ نے اسٹریس کو اوائڈ کرنا ہے, آپ نے اس کے ٹریگرز کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے ٹریگرز میں جو فوڈ ہے, مائیگرینز یعنی آدھے سر کا درد, اس سے کون واقف نہیں. آج کل ہر دوسرے شخص کو یہ مسئلہ رہتا ہے, خاص طور پہ خواتین میں آدھے سر کا درد بہت زیادہ مشہور یا کامن ہے. اور یہ سر درد جو ہے یہ اپنے ساتھ لاتا ہے پیرالائزنگ لائف, ایسی تمام مسائل جو آپ جن کو آپ عام سر درد سے نہیں ریلیٹ کر سکتے. اس میں جو سمٹمز آپ کو ہوتے ہیں وہ ایک عام سر درد سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اس میں سویئر ہیڈ ایک یعنی شدید سر درد ہوتا ہے, اور وہ جو سر درد ہے وہ آدھے سر کا ہوتا ہے. عام طور پہ اس سے ہم تھرابنگ ہیڈ ایک کا نام دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ایسے تمام لوگ جن کو مائیگرین کی شکایت ہوتی ہے, دے آر سینسٹیو ٹو لائٹ اینڈ ساؤنڈ, یعنی ان کو کسی بھی قسم کی لائٹ جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, انہیں کسی قسم کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اور اس حد تک اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کہ یہ ان کا آدھے سر کا جو درد ہے اس کو مزید ٹریگر کر رہی ہوتی ہے, مزید بڑھا رہی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں سینسٹیوٹی ٹو لائٹ اینڈ سینسٹیوٹی ٹو ساؤنڈ. تیسرے نمبر پہ ایسے تمام پیشنٹس جو مائیگرین کا شکار ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ متلی کی شکایت ہوتی ہے یا وامٹنگ کی شکایت ہوتی ہے. نوزیا بھی ان کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. نوزیا ایک ایسی علامت ہے کہ جس میں آپ کو الٹی محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کو الٹی آ نہیں رہی ہوتی. تو اس میں نوزیا اور وامٹنگ دونوں شامل ہیں. جو مائیگرین کے پیشنٹس ہیں ان کو شروع کی سٹیجز میں نوزیا ہوتا ہے, اور اگر وہ مائیگرین بڑھ جائے یعنی کنٹرول نہ ہو تو پھر وامٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اسی ایپیسوڈ آف مائیگرین میں. اس کے علاوہ ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اورا. ایسے تمام پیشنٹس جن کو مائیگرین کی شکایت رہتی ہے انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ مائیگرین کا درد شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی نیورولوجیکل ڈسٹربنس ہو رہی ہے یا ان کو ویژول یعنی آنکھوں کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے, اور انہیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ان کو مائیگرین شروع ہو جائے گا. اس فیلنگ کو اورا کہتے ہیں. اس کے بعد کچھ اور سمٹمز ہوتے ہیں. اس میں فٹیگ ہوتی ہے یعنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, ڈیزینس ہوتی ہے جس میں چکر آنا, اس کو عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں, یا کچھ موڈ چینجز ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ علامات ہیں جو مائیگرین میں دیکھی جاتی ہیں, اور یہ علامات ایک عام سر درد سے قدرے مختلف ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹریگرز کی کہ ایسے کون سے ٹریگرز ہیں جن کی وجہ سے مائیگرین جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. جب ہم ٹریگرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہارمونل چینجز کی, کیونکہ میں نے یہ بات کی کہ زیادہ تر یہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے. تو جب بھی ایسٹروجن لیولز میں فلکچویشن ہوتی ہے, یہ آپ کی باڈی کا ایک ہارمون ہے, فیمیل باڈی میں ایک ہارمون ہے, جب بھی یہ فلکچویٹ ہوتا ہے تو مائیگرین ٹریگر ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ ایسی فوڈز ہیں جن کے کھانے سے مائیگرین ٹریگر ہوتا ہے. جو اس میں جو مشہور فوڈز ہیں ان میں ایک تو چاکلیٹ ہے, اس کو کھانے سے مائیگرین ٹریگر ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ چیز ہے, اور چونکہ ہمارے جو پیزاز, برگرز اور پاستاز ہیں ان سب میں چیز پائی جاتی ہے, یعنی ہمارے جنک فوڈ میں, تو چیز بھی ایک ٹریگر ہے مائیگرین کا. تیسرے نمبر پہ سٹرس فروٹس ہیں, جو فار ایگزامپل اورنج ہے یعنی لیمن ہے, کھٹے جو فروٹس ہیں, ان میں بھی ان کو استعمال سے بھی کچھ لوگوں کو مائیگرین ٹریگر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مائیگرین ٹریگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے. بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن بھی پانی کی کمی یعنی جو ہے وہ مائیگرین کا ایک ٹریگر ہے. پھر اگر آپ بہت زیادہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ چائے کافی آپ کی زندگی میں ہے, تو اس سے بھی آپ کی جو مائیگرین ہے وہ ٹریگر ہو جاتی ہے, کیونکہ اگین جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں یہ آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جسم سے پانی کو نکال رہے ہوتے ہیں, آپ کے جسم میں پانی کی کمی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹریگر ہوتا ہے مائیگرین کا. اس کے علاوہ سلیپ ڈسٹربنسز کی بات کر لیتے ہیں. اب آج کل ہمارے جو 2025 کی اگر میں بات کروں تو اس ماڈرن ایرا میں
ہر انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا ایپس کا ایڈکٹ ہے. آپ نے رات کو سوتے ہوئے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا, اس کو اسکرول کرنا شروع کر دیا, آپ نے 10 منٹ میں سونا تھا اور آپ کو پتہ لگا کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے اور آپ کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا, تو آپ کی جو سلیپ کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ وقت پہ سو نہیں رہے, پھر آپ آگے وقت پہ اٹھ نہیں رہے, تو سلیپ کے ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی مائیگرین جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. ایک آخری اسٹیمولس جو ہے وہ اس کا ہے لائٹس اور ساؤنڈس, لیکن یہ عام طور پہ یہ ہر وقت نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب ایک مائیگرین شروع ہو جائے تو پھر وہ اس سے زیادہ ٹریگر ہوتا ہے. یعنی انیشیلی لائٹس اینڈ ساؤنڈز may not be the only cause, may not be the only trigger unless کہ وہ بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی فنکشن پہ گئے ہیں اور اس پہ ایکسٹرا آرڈنری لائٹس ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری اس کا ساؤنڈ لیول ہائی ہے, میوزک بہت اونچا چل رہا ہے, تو وہ تو ایک ٹریگر ہو سکتا ہے. لیکن عام حالات میں اگر آپ گھر کے کمرے میں بیٹھے ہیں ٹیوب لائٹ کے اندر, یا شور گھر میں نیئر ٹو نیل ہے, یہ صرف عام دنوں کا شور ہے, تو ایک عام شور سے یا ایک عام لائٹ کے اس سے یہ نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ آپ کو شروع ہو گیا ہے اور آپ کمرے میں بھی بیٹھے ہیں اور صرف ایک ٹیوب لائٹ ہے, تو آپ کو وہ ٹیوب لائٹ بھی تنگ کرے گی. اگر اس میں ہلکی سی بھی آواز آ رہی ہے تو وہ آواز بھی اس کو ٹریگر کرے گی اور اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی. ٹریٹمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بچاؤ کی, اور بچاؤ کے لیے 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں کسی خاتون کو, آپ کی بیٹی کو, آپ کی وائف کو, آپ کی مدر کو مائیگرین ہوتا ہے, تو سب سے پہلے یہ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ان کا یہ مائیگرین ٹریگر کس چیز سے ہوتا ہے. کیا وہ کسی انہیلدی فوڈ سے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے میں نے بات کی کہ چیز سے ٹریگر ہوتا ہے, تو ینگ بچیوں میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. انہیں ہم کہتے ہیں کہ چیز کا استعمال کم کریں, جنک فوڈ کا استعمال کم کریں, اس میں آپ چاکلیٹس کا استعمال کم کریں یا نہ کریں. اور اس کے علاوہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. تو آپ نے سب سے پہلے ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. نمبر 2, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سلیپ سائیکل کی ڈسٹربنس ہے وہ بھی اس کو ٹریگر کرتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جس کو بھی مائیگرین ہو رہا ہے, کیا اس کی سلیپ ڈسٹربنس تو نہیں ہے, کیا وہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں, کیا ان کا سلیپ سائیکل اپ سیٹ ہوا ہوا ہے. سلیپ سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دن میں مطلب پورے ویک میں ایک ہی دن سونا ہے, ایک ہی ٹائم سونا ہے اور ایک ہی ٹائم اٹھنا ہے, اینڈ سنڈے از انکلوڈیڈ ان دیٹ ایز ویل. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم ہر روز ایک مختلف ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں اور ہر روز ایک مختلف ٹائم پہ اٹھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہمارا سلیپ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کسی بھی ہیڈ ایک کا کاز ہو سکتا ہے, دیٹ از اسٹریس. دس از ناٹ اونلی فار مائیگرین, دس از فار آل ٹائپس آف ہیڈ ایک, آل سارٹس آف ہیڈ ایک. تو اسٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مائیگرین ٹریگر ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں جس کو بھی مائیگرین ہو رہا ہے, عام طور پہ خواتین کو ہوتا ہے, تو آپ کے گھر میں آپ کی اگر مدر کو ہو رہا ہے, آپ کی بیٹی کو ہو رہا ہے, آپ کی بہن کو ہو رہا ہے, تو دیکھیں کیا وہ انڈر اسٹریس تو نہیں ہے. اگر انڈر اسٹریس ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. عام طور پہ ینگ گرلز میں یہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, بچیاں اسکول جا رہی ہوتی ہیں, تو ان کے ایگزامس کے اسٹریسز ہوتے ہیں. سو آپ کو اسٹریس رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹریس ہے, اور اس کو پھر آپ کاؤنسل کر سکتے ہیں کہ وہ پریشان ہونے کی بجائے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, اینڈ سو آن. یعنی آپ نے اسٹریس اگر ڈھونڈ لی ہے یا اسٹریس کو ایز اے کاز ڈھونڈ لیا ہے, تو پھر ان کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کریں. ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے وہ صرف 1 یا 2 چیزوں سے نہیں آتا, اٹس اے بیلنس آف ایوری تھنگ. اس میں آپ کا سلیپ سائیکل بھی آتا ہے, اس میں آپ کا کھانا بھی آتا ہے, اس میں آپ کی ایکسرسائز بھی آتی ہے, اس میں آپ کا واٹر انٹیک بھی آتا ہے. تو اٹس اے مکسچر آف مینی تھنگس, یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. تو آپ کو وہ سب کرنا ہے جو ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے. میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے بہت سارے پوائنٹس بتا چکی ہوں, تو میں اس کو کٹ ڈاؤن کروں گی. آپ میری اور ویڈیوز میں جا کے ہیلدی لائف اسٹائل کی مینٹیننس دیکھ سکتے ہیں. سو ہیلدی لائف اسٹائل از ریئلی ریئلی ویری امپورٹنٹ, تاکہ یہ مائیگرین کے جو سویئر اٹیکس ہیں ان کو ہم پریونٹ کر سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ آپشنس پہ, اور ٹریٹمنٹ آپشنس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی, جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں, کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی, گوگل نہیں کرنا, کسی کویک کے پاس نہیں جانا. آپ نے
مستند معالج کے پاس جانا ہے، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے اور اس سے اپنی مائگرین کی ٹریٹمنٹ لینی ہے۔ اب ہم اگر ٹریٹمنٹ آپشنس کی بات کریں تو اس میں کچھ سب سے پہلے ادویات ہیں جو مائگرین کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہیں، ان کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو مائگرین کے لیے جو اسپیسیفک ادویات ہوتی ہیں ان کا استعمال شروع کرا دیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان ادویات کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ریگولرلی استعمال کرنا ہے، ڈوز نہیں چھوڑنا۔ عام طور پہ اس کی ڈیوریشن 2 ہفتے سے 3 ماہ تک ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا مائگرین کتنا سویئر ہے، آپ کا کتنا یہ مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ اور اگر آپ کو وہ 2 ویک سے لے کے 3 ماہ تک کی ٹریٹمنٹ آپشن دیتے ہیں اور ادویات کا استعمال بتاتے ہیں تو آپ نے ریلیجیسلی ان ادویات کو استعمال کرنا ہے اور ٹائم پہ استعمال کرنا ہے۔ ٹائم پہ دوا لینا از ریئلی ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ صبح کی ڈوز دوپہر 3 بجے لے رہے ہوں گے تو آئی کی ناٹ پرومس یو گڈ ریزلٹس۔ تو اس میں پیشنٹ کی کمپلائنس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ۔ دوسرے نمبر پہ جو بھی ڈاکٹر آپ جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو لائف سٹائل کے چینجز بتائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے اسٹریس کو اوائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کے ٹریگرز کو اوائڈ کرنا ہے، اس کے ٹریگرز میں جو فوڈ ہے امپورٹنٹ جو اس کو ٹریگر کرتی ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، کیفین کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، لائف سٹائل چینجز کرنے ہیں، ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے اور گو فار اے واک۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر ڈاکٹر بتائے گا along with میڈیسنس، جو بھی آپ ادویات استعمال کریں ان کے ساتھ ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جیسے آکوپنکچر ہے، مساج تھراپیز ہیں، وہ بھی یوزفل دیکھی گئی ہیں۔ اور جو لوگ یہ مائگرین کا شکار ہوتے ہیں دے کین گو فار مساج تھراپیز، دے کین گو فار آکوپنکچر۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ آپ کو ریگولر میڈیسن، لائف سٹائل چینج اینڈ لاٹس آف واٹر، جس میں آپ کی جو جسم کی پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے، آپ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ریلیجیسلی اپنی میڈیسن بھی ٹائم پہ لیتے رہیں تو عام طور پہ یہ پھر آپ کو زندگی میں بہت کم دوبارہ ہوتا ہے یا بار بار ریپیئر نہیں ہوتا۔